اس کے بعد کچھ قیاس کی اقسام ہیں. تو قوت کے اعتبار سے قیاس کی کچھ قسمیں بنتی ہیں، 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک کو قیاس جلی کہتے ہیں، دوسرے کو قیاس خفی کہتے ہیں. قیاس جلی کیا آتا ہے؟ وہ ما کانت العلۃ فیہ منصوصۃ، علت منصوصہ ہے اور اجماع ہے کہ یہی علت ہے، تو قیاس کریں گے تو یہ قیاس کیا ہوگا؟ جلی ہوگا اور قطعی ہوگا. بھئی بات ایسی ہے کہ یہاں قیاس میں جو قطعیت کی یہ بات کر جاتے ہیں نا، یہ محل نظر ہے. کیوں؟ قیاس آپ جتنا بھی منصوص علیہ کی مد میں لے کے جائیں، قیاس کے بعد مراحل ایسے ہیں کہ جو اجتہادی ہیں، اور اجتہاد کو یہ قطعی نہیں کہتے ہیں. تو بعض مرحلے قطعی ہیں، بعض مرحلے اصل کی علت آپ نے معلوم کر لی، منصوصہ ہو گئی، علت معلوم ہو گئی، یقیناً ہو گئی. یہاں تو تک تو نص نے ساتھ دیا نا، اس کو تو آپ قطعی کہہ لیں تو بات بنتی ہے. لیکن فرع کا ساتھ جو الحاق ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے نا. وہاں شریعت نے تو نہیں کہا کہ ہاں اس کی فرع بھی فلاں ہے، یہ حکم مجتہد صاحب تم وہاں پہ فٹ کر لو، میں نے فرع بھی بتا دی، میں نے اصل بھی بتا دی، میں نے حکم بھی بتا دی. ایسے تو نہیں ہے. اب فرع کا جو تعین کرنا ہے یہ پھر اجتہادی امر ہے نا. تو آدھے مرحلے تک تو نص چلی، وہاں تک تو قطعیت ہو گئی. اگلا مرحلہ جو ہے وہ پھر اجتہادی ہے، وہاں سے قطعیت آپ کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو یہ ایک سوال باقی ہے. چلیے دوسرا ہے او ان یکون الفارق بین الاصل والفرع منتفیا قطعا و یقینا. دیکھو بھئی قیاس کا ایک اور بھی طریقہ ہے. قیاس کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے قیاس العلہ، ایک ہے قیاس فی معنی الاصل، یا اس کو الحاق بنفی الفارق بھی کہتے ہیں. قیاس العلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرع کا الحاق کر رہے ہیں اصل کے ساتھ، ایک باقاعدہ علت کا وصف متعین کر کے. لیکن قیاس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں علت نہیں نکالی جاتی، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے یار یہ فرق کی ہے. کیا دیکھا جاتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. اسی کو کہتے ہیں الحاق بنفی الفارق. جس طرح اجناس ربویہ ہیں، التمر بالتمر والملح بالملح. اب یہ اجناس ربویہ تو ہیں نا، اب اگر انہی میں سود مانا جائے، باقی میں جو ہے نا وہ نہ مانا جائے جو ان کی ہم مثل موجود ہیں، تو یہ کوئی معقول بات جو ہے نا اجتہادی طور پہ نظر نہیں آتی. اب یہاں پہ علماء نے جو ہے نا الحاق، مثال کے طور پہ چاول کا گندم کے ساتھ الحاق مجتہدین نے کیا علت نکال کے. اب اس میں تعلیل میں فرق ہے، اختلاف ہے، حنفیوں شافیوں مالکیوں کی اپنی اپنی تعلیلیں ہیں یہاں پہ. اچھا اب وہ اور سب کی مختلف ہیں. جب تعلیل مختلف ہو گئی تو قیاس العلہ یہاں پہ حقیقت میں اپنی جو کارکردگی ہے وہ کھو دیتے ہیں. کی تفصیل میں اب میں نہیں جاتا. اسی لیے بعض اہل علم نے کیا کیا، انہوں نے قیاس علت یہاں استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا یار ربا کے ہونے میں کیا فرق ہے چاول اور گندم کے درمیان، کہ گندم میں تو ربا تصور ہو، چاول میں وہ جائز ہو. گندم میں وہ ربا ہے، ماں مونگی جو ہے اس میں وہ جائز ہے، گندم میں ناجائز ہے، چنے میں جائز ہے. تو انہوں نے اس کا الحاق کیا بنفی الفارق کہ ان چیزوں میں بھی ربا ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس فی معنی الاصل یا الحاق بنفی الفارق. اب یہاں پہ ایک بات اور سن لیں، قیاس العلہ کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ عبادات میں نہیں چلتا. یہاں ہم کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ عبادات میں قیاس معاملات میں چلتا ہے، عبادات میں نہیں چلتا.
صحیح بخاری میں آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غور سے جو تبویب ہے شروع سے لے کے آخر تک، وہ دیکھیں گے کہ وہ عبادات میں بھی قیاس کرتے ہیں۔ اب ایک بڑی بھاری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بول تو اہل حدیثوں کے کھاتے میں قیاس کو ڈالنا ہی ایک بہت جو ہے نا وہ گناہ والی بات ہے، اور پھر عبادات میں اگر آپ کہہ دیں جی عبادات میں اہل حدیث جو ہے نا وہ قیاس کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، بھاری بات ہو جائے گی۔ بھاری ہے بھائی، لیکن یہ بات اب یہ بوجھ اٹھانے کی عادت ڈالیں علمی بنیادوں پہ تو کوئی بھاری نہیں ہے۔ دیکھو قیاس کے ہیں دو طریقے، ایک ہے قیاس عن طریق العلہ، یہ عبادات میں نہیں چلتا ہے، کیونکہ اکثر عبادات میں تعلیل ممکن نہیں ہے، تعبد ہے تعلیل نہیں ہے۔ جب تعلیل نہیں ہے تو قیاس کیسے کریں گے؟ لیکن چونکہ الحاق بنفی الفارق، اس میں تعلیل کو بنیادی نہیں بنایا جاتا، یہ عبادات میں بھی چلتا ہے، معاملات میں بھی چلتا ہے۔ چلیے اس کو قیاس فی معنی الاصل کہتے ہیں، یا الحاق بنفی الفارق جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ایک قیاس کی قسمیں ہیں بے اعتبار العلہ، علت کے اعتبار سے، تو اس کی دو تین صورتیں انہوں نے بنائی ہیں۔ ایک ہے قیاس العلہ، قیاس العلہ تو وہی ہے کہ علت کے ذریعے آپ قیاس کریں گے تو وہ قیاس علہ ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کہ قیاس الدلالہ، یہ ہے تو علت ہی لیکن تھوڑا سا مختلف ہے۔ قیاس الدلالہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وصف کا تعین نہیں کر رہے ہیں، آپ ظاہری شکل دیکھ کے آپ اس کو علت قرار دے رہے ہیں۔ مثلا آپ نے چائے دیکھی، اس کا رنگ جو ہے نا وہ کافی گاڑھا تھا، آپ نے پی نہیں ہے، چیک نہیں کی ہے، صرف رنگ کی بنیاد پہ آپ کیا کہیں گے چائے بنانے والے سے؟ وہ یار تو یہ پتی بہت گاڑھی کر دیتی ہے۔ آپ نے پتی اس نے گاڑھی کی، زیادہ کی، آپ نے دیکھی نہیں دیکھی، پی کے آپ نے دیکھا؟ پیا بھی نہیں۔ ظاہری رنگت کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہہ دیا کہ اس کی رنگت کی جو علت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پتی کا زیادہ استعمال ہوا۔ سالن کے رنگ کو آپ نے دیکھا، کھایا نہیں ہے، مرچیں لگی ہیں نہیں لگی ہیں، وہ سرخ رنگ کو دیکھ کے آپ نے کہہ دیا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں مرچاں بڑیاں پاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قیاس الدلالہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ قیاس کا حقیقی طور پہ علت کا تعین نہیں ہوتا، ما یدل علی العلہ کی بنیاد پہ وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کی علت یہ ہے، اس کو قیاس الدلالہ کہتے ہیں۔ پھر ایک قیاس کی قسم ہے جس کو قیاس الشبہ کہتے ہیں۔ قیاس الشبہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فرع ایک ہی ہے لیکن وہ تقاضا کر رہی ہے اس کے ساتھ الحاق کا یا اس کے ساتھ، یتردد بین الاصلین، ایک ہی فرع ہے لیکن وہ دو اصلوں کے ساتھ الحاق میں وہ متردد ہے، اس کے ساتھ بھی کر دیں اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو قیاس الشبہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس نے کسی کا غلام قتل کر دیا، مار دیا، اب اس میں دیت ہوگی یا قیمت ہوگی؟ قاتل کو دیت دینا پڑے گی یا قیمت دینا پڑے گی؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان ہے، آدمی ہے، تو پھر اس میں دیت۔ اگر یہ آپ دیکھیں کہ بھائی ہے تو آدمی لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ عام معاملہ، انہو یشترا ویباع ویوہب ہے، جس طرح آپ جو ہے نا وہ گاڑی خرید لیتے ہیں، بیچ لیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، اسی طرح یہی معاملات غلام کے ساتھ بھی چلتے ہیں۔ اور یہ جو متاع ہے یہ جب تلف ہوگی تو اس میں قیمت ہوتی ہے، اس میں دیت۔ تو یہ ہر وہ فرع
جو یتردد بین الاصلین المختلفین ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ قیاس شبہ کہیں گے۔ وہ آگے اجتہادی جو ہے نا وہ اصول ہیں، یا نصوص کو دیکھیں گے کہ اس معاملہ میں جو ہے نا وہ غلام کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ متاع کا کیا جائے گا یا آدمی کی بنیاد پہ دیت دی جائے گی، تو یہ قیاس الشبہ ہے۔ لو جی، اس کے ساتھ ہی قیاس کی بحث بھی جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ باقی مکمل کر کے اللہ کی توفیق سے تو یہ مجلس برخاست ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔